رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ میں آپ کے بنگلہ دیش میں اپنے کام سے آیا تھا اور یہاں آنے کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن اس بیچ آپ کے پیر صاحب کی محبت اور ان کی دعوت اور ان کا خلوص بہرحال آپ کے درمیان کھینچ کے لے آیا، اور میں نے اپنے پروگراموں کو مختصر کر کے کسی بھی طرح سے اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ میں چند منٹ کے لیے کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میرے مخاطب میرے علماء ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان میں نہیں جانتا اور میری زبان پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن یہاں اسٹیج پر موجود علماء انشاءاللہ میری زبان کو ضرور سمجھیں گے۔ آپ کے اسٹیج کا کیا موضوع ہے مجھے اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سیدھی بات، لیکن آپ کے جذبات کچھ سمجھ میں آئے میرے۔ میں اپنی بات آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اسلام پر ہیں اور ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے تاکید کر کے ہمیں اطمینان دلایا ہے کہ یاد رکھو، اس دنیا میں اگر دنیا کی صلاح اور فلاح اور آخرت کی کامیابی کسی کو چاہیے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ اسلام سے اگر رتی برابر بھی کوئی منحرف ہو گیا، ذرا برابر بھی اگر کوئی منحرف ہو گیا تو یاد رکھو اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ میرے دوستو، ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائے ہوئے دین پر کتنا اعتماد تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ دین کے اندر چونکہ پختگی ہے، اس کے اندر دوام ہے، یہ دین فطرت ہے، اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطمینان دلایا کہ سنو، کیف تہلک امۃ، اسی بات کو حضرات علماء کرام جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری تعبیر بھی دی ہے جو حضرات صحابہ سے مروی ہے کہ لن تہلک امۃ، جہاں لن اور لم استعمال ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کیا اس کا حکم ہوتا ہے، یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو اس دین کے اندر اتنی پختگی ہے اور اس کو دوام بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنی رضامندی سے وابستہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھو دنیا کا کوئی سے بھی بڑے سے بڑا پہاڑ، بڑی سے بڑی آندھی، بڑے سے بڑا طوفان آئے گا، جب بھی اسلام سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا ہے ہم لوگوں کو کہ یاد رکھو اب یہ جو دین آیا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے اطمینان دلایا کہ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے اس زمین پر کہ ماضی میں آنے والے ادیان، ان کے ماننے والے بھی غائب ہو جاتے رہے، ان کا وجود معدوم ہو جاتا رہا ہے، انہیں تلاش کرنے سے تاریخ میں بھی کوئی نہیں پاتا ہے، لیکن یہ دین جو آیا ہے یاد رکھو یہ کبھی معدوم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی تصور بھی کرے
تو اپنے دماغ سے اس تصور کو بھی نکال دے، اب یہ جو دین آیا ہے یہ معدوم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ معدوم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی 3 دلیلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب ہم خود علماء بھی اپنے آپ کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے یہ امت ہلاک ہو سکتی ہے؟ تم نے سوچا کیسے کہ یہ امت ہلاک ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو اس کے شروع میں ہوں۔ یہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اتنا اطمینان تھا کہ ہمارے بعد بھی ایسے علماء معتمد ترین، مستند ترین، متقی، پرہیزگار، متدین ایسے لگاتار آتے رہیں گے کہ اپنے پہلوں سے اس دین کو مکمل طور پر لیں گے اور اپنے بعد والوں کو دیتے رہیں گے۔ اتنا اطمینان تھا۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے امت؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں جس باپ کے 10 بیٹے ہوں اس کو اپنی طاقت پر کتنا اعتماد ہوتا ہے، وہ صرف ایک جملہ کہتا ہے خبردار یہ کام نہیں ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی طاقت ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطمینان دلایا ہے، یہ امت جب اب قائم ہو چکی ہے، یاد رکھو قیامت تک اب یہ معدوم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں ہوں۔ اور اس کے بعد بھی یاد رکھو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں چنگاری لینا مشکل ہو جائے گا، اس وقت بھی نبی پاک نے اطمینان دلایا۔ پھر اس وقت میں اس امت کو سنبھالا دینے کے لیے ایک شخصیت آئے گی جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ اور اگر حالات ایسے بھی خراب ہو گئے کہ اس زمین پر روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ابھر کے آ جائے، دجال آ جائے، تو نبی پاک نے ہم کو اطمینان دلایا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس ملت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر بٹھا رکھا ہے، وہ نازل ہوں گے اور وہ اس دین کو پھر قائم و دائم رکھیں گے۔ یاد رکھو تو نبی نے یہ 3 دلیلیں دی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امت اور ملت ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی۔ میرے دوستو، میرا موضوع جو ہے آپ کے موضوع سے یقیناً مختلف ہے، لیکن میں آیا ہی اس بنیاد پر آپ کے درمیان اس پیغام کو پہنچاؤں کہ آج دین کے اندر کمی کرنے کی، اس ملت امت کو علماء سے کاٹنے کی، مدارس سے کاٹنے کی بے شمار تنظیمیں، تحریکیں اور فلمیں چل رہے ہیں، یاد رکھو اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ عقیدہ اور علم کلام ہوا کرتا ہے، اس مناسبت سے میں نے گفتگو کی ہے اور آپ کو اطمینان دلا ہے میرے دینی بھائیوں، یہ امت معدوم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی ویکتی برابر بھی انحراف کرتا ہے تو اس کو اپنے انحراف کا جائزہ لینا پڑے گا اسلامی دلائل کی روشنی میں۔ اس لیے میں اپنے علماء سے کہوں گا، ان سے گزارش کروں گا، اور پیر صاحب نے بھی، ان کے منتظمین نے بھی آپ سے کہا ہوگا کہ ظہر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں صرف یہاں کے علماء جمع ہوں، عوام نہ آئے۔ انشاءاللہ ان سے میں مزید تفصیلی گفتگو کروں گا اور اس موضوع پر وہاں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔